अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। रिसेंटली हयात बलूच की शहादत का मामला सामने आया। बलूचिस्तान का वो होनहार तालिब इल्म जो कि कराची से अपनी डिग्री हासिल करने गया था और CSS के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था, कई अवार्ड्स हासिल किए थे, और उसके साथ जो सानिया पेश आया कि वालिदा और वालिद साहब के सामने उसे गोलियां मार के शहीद किया गया, ये जितनी मजम्मत की जाए इस मामले की उतनी कम है। इसके 3-4 पहलू ये आते हैं कि मैंने बहुत एक चीज़ का मुझे दुख होता है कि जब इसको मामले को लेके ये कहा जाता है कि बलूचों के साथ जुल्म है। एक बात याद रखिएगा, पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, उसके हम बाद जाके कोई पंजाबी, बलूची या सिंधी, पठान, कश्मीरी, बल्तिस्तानी व्हाटसोएवर। दोस्तानी ज़ी वकार साहिवाल का वाक़या आपके सामने पेश आया। एक वालिद को शहीद किया गया उसके बच्चों के सामने। इमरान खान ने कौम के साथ झूठे वादे किए, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आके इनको इंसाफ दूंगा। इंसाफ नहीं मिला, कानून नाफिज करने वालों ने ही उसे शहीद किया। इंसाफ नहीं मिला। बाद में मामला ठंडा हो गया तो उस पर तरह तरह के इल्जामात भी लगा दिए, मामले को दबा दिया गया। कई पहले दिन गुजरे, महीने गुजरे, अब साल गुजर चुके, मामला दबा दिया। क्या कभी आपने किसी पंजाबी से सुना है कि यह पंजाबियों के साथ जुल्म है? मॉडल टाउन में आपको याद होगा डॉक्टर तारिल कादरी के मरकज से थोड़े से फासले में दर्जनों लोगों को शहीद किया गया। हामला औरत के मुंह में गोली मारी गई। कभी आपने ये सुना कि पंजाबियों को गोली मारी गई? फैजाबाद में मैंने अपने हाथ से जनाजे उठाए। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में जो वो धरना दिया जा रहा था हल्फनामे में तरमीम के खिलाफ, सबसे पहला शहीद मैं जिस इलाके पिंडी घेब में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, इसके हुसैनाबाद गांव का वो शहीद था जिसका सबसे पहले मैयत जाके हम लोगों ने वहां से उठाई। वो मासूम मदरसे का बच्चा। हमने कभी कहा कि पंजाबियों के साथ जुल्म है? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी है। काली भेड़ें हर इदारे, हर महकमे में होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काली भेड़ें उस वक्त भी मौजूद थी जब बांग्लादेश अलग हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। काली भेड़ें उस वक्त भी मौजूद थी जब अपने भाइयों के गले काटे जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। काली भेड़ें उस वक्त भी मौजूद थी जब अफगानिस्तान के लिए अड्डे फराम किए गए थे। मैं हमेशा खुल के बोलने का आदी हूँ। आपको इदारों की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, मुझे शायद आपसे ज़्यादा इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं कभी किसी फौजी जवान, लेफ्टिनेंट कप्तान जो बेचारा बॉर्डर पे खड़े होके, सियाचिन पे खड़े होके, LOC पे खड़े होके अपनी जानों के नजराने दे रहा है, आपके लिए अपने सीने पे गोलियां खा रहा है जब आप और मैं सुकून की नींद से सो रहे होते हैं, मैं कभी उसका मोराल डाउन नहीं होने दूंगा। मुझे जर्नैलों की पॉलिसी से इख्तिलाफ जरूर होगा, मैं उनका नाम ले लेके बताऊंगा कि मुशर्रफ से ये इख्तिलाफ था, टिक्का खान से ये इख्तिलाफ था, याहिया से ये इख्तिलाफ था, या जनरल न्याजी से ये इख्तिलाफ था, नाम लेके बोले। लेकिन इन टोटलिटी जब हम इदारे को रगड़ा देंगे तो अल्टीमेटली उसमें आपके घर के अफराद भी होंगे, मेरे घर के अफराद भी होंगे, और शायद उनमें से किसी की टांग पे गोली लगी होगी, किसी के सीने पे गोली लगी होगी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते हुए। हम उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे होंगे या नारे लगा के कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। खुदा का वास्ता इस कौम को तकसीम ना करें। तीसरी बात, हयात बलोच के इंसाफ के लिए मैं खुद को पंजाबी नहीं कहता, पाकिस्तानी कहता हूँ, और पाकिस्तानी भी बाद में कहता हूँ, पहले खुद को मुसलमान कहता हूँ, उसके बाद मैं पंजाबी बोलूँ खुद को या कुछ और बोलूँ। दोस्तानी ज़ी वकार, हयात बलोच को इंसाफ दिलवाना हम सब की जिम्मेदारी है, और मैं पंजाब, KP के, सिंध के लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों का फ़र्ज बनता है इस पे आवाज़ उठाएं। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इशू बना, वो कुछ दिनों हंगर स्ट्राइक पे बैठ के इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, मैंने 3-4 मरतबा सरफराज बुगटी को अप्रोच किया, मैसेजेस किए, सेनेटर था, साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान था, उसके अलावा कुछ लोगों को अप्रोच किया। मैंने कहा अब भी अगर तुम लोग यहाँ पर ना आए और तुमने वाइस चांसलर से बात करके इन बच्चों के लिए प्रॉपर आवाज़ ना उठाई और इनको हकूक ना दिए,
تو یہ لکھ لو میرے الفاظ، اگلے 2 دنوں میں ہندوستان کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ بلوچ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ آزادی چاہتے ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے شروع کر دینے پروپیگنڈے، حالانکہ معاملہ 2 گروپوں کی لڑائی کا تھا، اور لٹرلی یہی ہوا۔ مفتی صاحب آئے میرے بڑے بھائیوں کی طرح اور انہوں نے اس معاملے کو نپٹایا، لیکن کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور معاملہ ہندوستان تک پہنچ چکا تھا۔ اسی طریقے سے پنجاب یونیورسٹی میں بگٹی بچوں کی اور جمعیت کی کچھ لڑائی ہو گئی۔ میں نے یہاں سے وہاں کے ناظم جامعہ کو بھی کال کی، اس نے بڑا پن دکھایا، معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا، اور پاکستان میں دوبارہ ایک لسانیت کی بنیاد پہ جو جنگ تھی وہ ختم ہوئی۔ بلوچستان کو میں نے بڑا ڈیپلی اور بڑا قریب سے دیکھا۔ میری عمر 25 سال ہے، 94 کی میری پیدائش ہے، لیکن میں نے 4 سال پراپر بلوچ ایشو پہ کام کیا۔ بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی میں 2015 میں جا کے ہم لوگوں نے جلسہ کیا 5-7 ہزار لوگوں کا، جب 4000 ووٹ لے کے بندے ایم پی اے بنتے تھے۔ 2015 کے 14 اگست کو آئی ایم دا فرسٹ ون فرام پنجاب جو وہاں گیا، بلوچ اور پشتون نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے قومی پرچم ریلی نکالی، اور ہم سب نے اس میں حصہ لیا۔ وہاں کوئی تفریق نہیں تھی، ہر قوم خطے قبیلے کا نوجوان پاکستانی پرچم لے کے، اور وہ کینٹ کی ریلی نہیں تھی، شہر کی ریلی تھی۔ یہ بلوچستان والے بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کینٹ میں 14 اگست کی ریلی نکالنا اور ہوتا ہے اور شہر میں نکالنا اور ہوتا ہے، اور کسی کو دکھانے کے لیے پاکستانی پرچم اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے لہرانا اور ہوتا ہے، اور دل سے لہرانا اور ہوتا ہے۔ یہ بھی بلوچستان والے بہتر جانتے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں وہاں پہ۔ بات یہ دوستانی ذی وقار کہ اس وقت دنیا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ آ کے مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہے، اور کہیں پر ہمارے اپنے اتنے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ بلوچستان میں انارکی پھیلائے، وہ سندھ میں سندھو دیش کی نعرہ لگائے، وہ پنجاب میں اس نے کوشش کی لیکن پنجابیوں نے اتنا اس پہ فوکس نہیں کیا، وہ KPK میں پشتونستان کا نعرہ لگوا دے، وہ کراچی جائے تو وہ جناپور کا نعرہ لگوا دے۔ وہ انڈیا نے ہر قسم کی کوشش کی، اور انڈیا کا حق بنتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے جو اوپر پالیسی میکرز جو یہ ڈھگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان الو کے پٹھوں نے نہ آسام موومنٹ پہ کام کیا، نہ انہوں نے کوئی جوناگڑھ کی موومنٹ پہ کام کیا، نہ خالستان کی موومنٹ پہ لسٹ پرووائڈ کرتے رہے تھے اپنے لوگ شہید کروانے کے لیے، نہ خالستان پہ کیا، نہ حیدرآباد دکن پہ کیا، نہ تلنگانہ پہ کیا۔ کوئی 150 کے قریب چھوٹی موٹی موومنٹس انڈیا میں، اور 37-38 کے قریب تو بڑی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، کسی پہ کام نہیں کیا۔ یہ اگر چاہتے تو انڈیا کو اس کے اپنے مسائل میں اتنا انگیج رکھتے کہ انڈیا کی جرات ہی نہ ہوتی کہ وہ پاکستان کی طرف اس طرح اتنا فضول ٹائم اس کے پاس ہوتا کہ ادھر آ کے وہ اپنے لوگوں کو بلوچستان کی لینگویج کا بلوچی لینگویج کی کورسز کرا کے یہاں بچوں کو ان لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا۔ لیکن ہم لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا۔ ہمارے مطلب یہ بڑے جو بیٹھے ہوئے سو کال تنخواہیں لینے والے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ ہم نے اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو کر سکتے تھے ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی کیا، پریکٹیکلی بھی کیا۔ بلوچستان سے نوجوانوں کو بلا کے پنجاب میں اسلام آباد میں سیمینارز رکھوائے، انہیں وہ پیار دیا، عزت دی اور مقام دیا، اور بتایا کہ یار ہم وہ مقام تو شاید آپ کو نہ دے پائیں جو ہم بلوچستان آتے ہیں، جو پیار آپ دیتے ہو، لیکن ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم جو ہے یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو 70 سال سے ہم پہ قابض ہیں نا، جن کے باپ دادے نے بوٹ پالش کیے تھے انگریزوں کے، آج یہ وہی فرعونیت کو لے کے ہمارے اوپر بھی مسلط ہیں۔ ظلم انٹیریئر پنجاب میں بھی نواب وڈیرا وہی کرتا ہے جو بلوچستان میں کرتا ہے، ظلم انٹیریئر سندھ میں بھی نواب وڈیرا وہی کرتا ہے جو بلوچستان میں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم میں اور تم میں فرق کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ اگر تمہیں آرمڈ فورسز میں سے یا حکومت کی کسی کی پالیسی سے اختلاف ہے تو یہ کوئی پاکستان ظالم ہے، نہیں، وہ پرٹیکولر اسپیسیفک وہ شخص ظالم ہوگا۔ پاکستان ان میں سے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے آپ لوگوں کے ہمارے روحانی بزرگوں نے جو ہے وہ شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، تب جا کے پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا۔ ہم لوگ اس کے اصل وارث ہیں، ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ ہم لوگوں نے ایسی پاکستان کے سسٹم میں گھسنا ہے، سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ یہ میں 2 جملوں میں بہت جامع بات آپ کو میں نے سمجھا دی، اگر اسے سمجھ جائیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ دشمن کی پوری کوشش ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ۔ آپ اگر گھر میں 4 ہیں نا، دشمن آپ کے 3 ہیں، وہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو شکست دے، لیکن وہ آپ میں سے ایک کو پنجابی بنائے گا، ایک کو بلوچ، ایک کو پشتون، ایک کو جو ہے وہ سندھی بنا دے گا۔ آپ جب تقسیم ہو جائیں گے نا، وہ لتر مارے گا سب کو، اور باری باری پہلے بلوچستان پہ قبضہ کرے گا، پھر KPK پہ، پھر پنجاب پہ، پھر سندھ پہ، اور آپ ختم ہو جائیں گے۔
پھر ہماری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں، پھر کتابوں میں ہمارے بچے ہمارے بارے میں پڑھا کریں گے، وہ بھی مینپولیٹ کر کے تاریخ بتائی جائے گی، ہمارے خلاف ہی بولا جائے گا۔ لہٰذا اب منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستانیوں سے کہتا ہوں حیات بلوچ کے لیے آواز بلند کرو، کوئی آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر جو ذمہ دار ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، بروں کے خلاف ڈٹ کے آواز بلند کیا کرو، ڈرپوک نہ بنا کرو، اور اپنے یہ نوکریاں نہ بچایا کرو، حق کے لیے بولا کرو، کیونکہ ہمیشہ جو لوگ ٹکرائے ہیں نا ظالموں سے، ان کا نام تاریخ میں رہا ہے۔ بوٹ پالش کرنے والے اور اٹھانے والے اور وہ کیا کہتے ہیں چمچے کھرچوں کو نا تاریخ نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔